امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان بیجنگ میں ہونے والی تاریخی ملاقات کے باوجود ماہرین کسی بڑے تجارتی بریک تھرو کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ اگرچہ چین نے امریکی تیل کی خریداری اور بوئنگ کے 200 طیارے لینے پر آمادگی ظاہر کی ہے، تاہم ماہرین کا خیال ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کے فقدان اور محصولات کی بلند شرح کے باعث یہ بہتری محض عارضی ثابت ہو سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایلن مسک جیسے بڑے بزنس لیڈرز کی وفد میں شمولیت کے باوجود بیجنگ اب امریکی دباؤ کو کم محسوس کر رہا ہے اور صرف علامتی رعایتیں دینے تک محدود رہنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ میں نئے سینٹرل کانٹریکٹس کی تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ موجودہ فائنینشیل ماڈل 30 جون کو ختم ہو جائے گا، جس کے بعد 1 جولائی سے نئے معاہدوں کا اطلاق ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کانٹریکٹس کے نئے ڈھانچے اور فائنینشیل ماڈلز کے حوالے سے حتمی فیصلہ کریں گے، جس میں کھلاڑیوں کی فٹنس اور کارکردگی کو کلیدی اہمیت دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق نئے سال کے کانٹریکٹس میں کئی بڑے ناموں کی تنزلی یا چھٹی ہونے کا خدشہ ہے، جبکہ ڈومیسٹک کرکٹ میں بہترین کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کو پہلی بار کانٹریکٹس میں شامل کیے جانے کا قوی امکان ہے۔ بیجنگ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ہونے والے پہلے روز کے مذاکرات عالمی سیاست اور معیشت کے حوالے سے انتہائی اہمیت کے حامل رہے۔ دونوں رہنماؤں نے اس رشتے کو دنیا کا سب سے اہم تعلق قرار دیتے ہوئے اسٹریٹجک شراکت داری پر زور دیا۔ صدر شی جن پنگ نے خبردار کیا ہے کہ ان تعلقات کی ناکامی دنیا کو خطرناک صورتحال سے دوچار کر سکتی ہے، جبکہ صدر ٹرمپ نے چینی قیادت کے لیے اپنے گہرے احترام کا اظہار کرتے ہوئے انہیں 24 ستمبر کو وائٹ ہاؤس کے دورے کی دعوت دی ہے۔ مذاکرات میں جہاں تجارتی رعایتوں اور مارکیٹ تک رسائی پر بات ہوئی، وہیں تائیوان کے حساس معاملے اور ایران جنگ کے پس منظر میں آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنے جیسے اہم سیکیورٹی مسائل پر بھی اتفاق رائے پایا گیا۔ نائب صدر ہانگ جنگ نے ایئرپورٹ پر صدر ٹرمپ کا استقبال کیا، جسے امریکی صدر کے لیے اب تک کا سب سے بڑا سرکاری اعزاز قرار دیا جا رہا ہے۔ شی جن پنگ کا کہنا ہے کہ چین اور امریکہ کو حریف کے بجائے شراکت دار بننا چاہیے، کیونکہ ان کے مشترکہ مفادات اختلافات سے زیادہ ہیں۔ امریکہ چین سے سویابین، گوشت اور طیاروں کی خریداری بڑھانے کی توقع رکھتا ہے، جبکہ چین نے مزید تجارتی دروازے کھولنے کا عندیہ دیا ہے۔ تائیوان کو سب سے حساس مسئلہ قرار دیا گیا، جبکہ ایران کے حوالے سے دونوں صدور نے ایٹمی ہتھیاروں کی مخالفت اور آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی پر اتفاق کیا۔ فیصل آباد کے علاقے سمندری میں پولیس مقابلے کے دوران سنگین جرائم میں ملوث 2 ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والے ملزمان نے 3 روز قبل ایک معصوم بچے کو زیادتی کے بعد قتل کرنے جیسا گھناؤنا جرم کیا تھا۔ مقابلے کے بعد پولیس نے لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا ہے، جبکہ فرار ہونے والے دیگر ساتھیوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں ریپبلکن اراکین نے ایران جنگ ختم کرنے کے حوالے سے ڈیموکریٹس کی ایک اور بڑی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ ایوان میں ہونے والی ووٹنگ کے دوران دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی، جب قرارداد کے حق میں مخالفت میں برابر 212 ووٹ پڑے، جس کے نتیجے میں قانونی ضابطوں کے مطابق قرارداد مسترد کر دی گئی۔ یہ ایوان میں تیسرا موقع تھا جب جنگ مخالف قرارداد ناکام ہوئی، تاہم تجزیہ نگاروں نے کہا ہے کہ بار بار ایسے قراردادوں کا پیش ہونا امریکہ میں ایران کے خلاف جنگ کی بڑھتی ہوئی غیر مقبولیت کا واضح ثبوت ہے۔ اس سے قبل امریکی سینٹ میں ایسی ہی ایک قرارداد کو مسترد کر چکی ہے۔ سفارتکاروں کے مطابق سعودی عرب نے مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن کے لیے ایران اور دیگر علاقائی ممالک کے درمیان ایک عدم جارحیت معاہدے کی تجویز پیش کی ہے۔ اس تجویز کے تحت 1970 کی دہائی میں ہیلسنکی ماڈل کو اپنانے پر غور کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد سرد جنگ کے خاتمے کی طرز پر خطے میں سیکیورٹی خدشات دور کرنا ہے اور معاشی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ سعودی عرب، پاکستان، ترکی اور مصر کے بڑھتے ہوئے دفاعی اور معاشی اشتراک کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان نے اس اتحاد میں قطر اور ترکی کی شمولیت کی تجویز بھی دی ہے تاکہ خطے کا بیرونی انحصار کم کیا جا سکے۔ دوسری جانب خلیجی ریاستیں جنگ کے بعد کے ایران اور اسرائیل کے جارحانہ اقدامات کے حوالے سے بھی فکر مند ہیں۔ جہاں یورپی ممالک اس تجویز کی حمایت کر رہے ہیں، وہیں متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے درمیان مختلف سیکیورٹی تصورات اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی نوعیت پر اختلافات بھی موجود ہیں۔ سفارتکاروں کا ماننا ہے کہ ایران اس معاہدے کا خیر مقدم کر سکتا ہے، کیونکہ ہمیشہ سے وہ علاقائی معاملات میں بیرونی مداخلت کا مخالف رہا ہے۔ تاہم اسرائیل کی اس عمل میں شمولیت یا عدم شمولیت ایک بڑا سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے۔
جوڈیشل مجسٹریٹ نے غیر قانونی کال سینٹر کے ذریعے غیر ملکیوں سے فراڈ کرنے کے مقدمے میں گرفتار 26 ملزمان کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے۔ عدالت نے تمام ملزمان کو فی کس 50,000 روپے کے مچلکے جمع کروانے کا حکم دیا ہے۔ پروسیکیوشن کے مطابق ان ملزمان کو FIA نے چھاپے کے دوران گرفتار کیا تھا، جن پر الزام ہے کہ وہ غیر ملکی شہریوں کا ڈیٹا چوری کر کے اسے غیر قانونی فنڈز کی منتقلی اور دیگر مالیاتی دھوکہ دہی کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان کے قبضے سے برآمد ہونے والا ڈیٹا کا ابتدائی تجزیہ جرم کی تصدیق کرتا ہے۔ سعودی عرب نے مسجد اقصی میں اسرائیلی وزیر کی جانب سے کی جانے والی اشتعال انگیز کارروائی کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق اسرائیلی وزیر کا پولیس سیکیورٹی میں مسجد اقصی کے صحن میں اسرائیلی پرچم لہرانا اور رقص کرنا نہ صرف اسلامی مقدسات کی توہین ہے بلکہ بین الاقوامی قوانین اور تاریخی معاہدوں کی بھی سنگین خلاف ورزی ہے۔ سعودی عرب نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ فلسطینی عوام اور مقدس مقامات کے خلاف ہونے والی ان زیادتیوں کا فوری نوٹس لے اور ذمہ داروں کو عالمی سطح پر جواب دہ ٹھہرائے۔